السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، جنگ عظیم اول کیسے شروع ہوئی اور کن دو ممالک کے درمیان شروع ہوئی اور اس میں کن کن ملکوں نے حصہ لیا، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں مکمل آپ کو ذکر دیں گے۔ دوستو، جنگ کی ہولناکیوں اور تباہیوں سے کون واقف نہیں تھا اور کون نہیں ہے، لیکن وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر ایک جنگ نے عالمی رنگ اختیار کر لیا اور دنیا کے بیشتر ملکوں نے اس جنگ میں شامل ہونے سے یہ پہلی جنگ عظیم کہلائی۔ آج ہم اس بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ اس ہولناک جنگ کا آغاز اصل میں ایک شہزادے کے قتل سے شروع ہوا اور اس قتل کی وجہ سے بالخصوص یورپ اور بہت سے دیگر غیر یورپی ممالک دو حصوں میں بٹ گئے، جس کی وجہ سے اندازاً 2 کروڑ لوگ مارے گئے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ دوسری عالمی جنگ عظیم کی بنیادی وجہ بھی یہی پہلی جنگ عظیم تھی اور دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 8 سے 10 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ 28 جون سن 1914 عیسوی کا واقعہ ہے، جب سربیا کے ایک شخص نے یورپ کے ملک آسٹریلیا کے شہزادے ہیبسبرگ آرکیڈ یورک فرانسس کو گولی مار کر قتل کر دیا، اور اسی واقعے کی بنا پر 28 جولائی سن 1914 عیسوی کو آسٹریلیا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازع تھا جو اس قتل کی وجہ سے شروع ہوا اور اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ آسٹریلیا کے اتحادی جرمنی نے بھی آسٹریلیا کا فوری طور پر ساتھ دیا۔ ادھر سربیا کی حفاظت کے لیے ہائی لینڈ، بیلجیم، فرانس اور انگلینڈ کی فوجیں بھی تیار ہو گئیں، اور اسی طرح یہ واقعہ ایک عظیم جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد 15 اگست سن 1914 عیسوی کو آسٹریلیا کے دوست ملک جرمنی کی فوجیں ہائی لینڈ اور بیلجیم کے ممالک کو روندتی ہوئی فرانس کی سرزمین پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ جرمنی نے فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ فرانس کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالحکومت پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پھیلے ہوئے بازو والی درنتی وار کام کرتی ہے۔ فرانسیسی فوج کی اعلیٰ کمان اس منصوبے کو بھانپ نہ سکی اور اس نے اپنی مشرقی سرحد پر سے جرمنوں پر 14 اگست کو ہی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کیونکہ کسی تدبیر و منصوبے بندی کے تحت نہیں ہوا تھا، لہٰذا جرمنوں نے جو پہلے ہی گھاٹ لگائے بیٹھے تھے، ایک بھرپور وار کیا اور فرانسیسی واپس پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد جرمنیوں نے اپنے حملے کے اس اسکیم کو جسے شلفن منصوبہ کہتے ہیں اور جو 1905 عیسوی سے پہلے ہی انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، کو عالمی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جلد ہی فرانس کے دارالحکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ فرانس کی بدقسمتی کہ اس وقت اس کی بے نظیر فوج کی قیادت جنرل فافرے کے ہاتھوں میں تھی، جو کہ مدبر سپہ سالار ثابت نہ ہو سکا، جرنیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا، لہٰذا ایسا معلوم ہونے لگا کہ پیرس چند دنوں میں ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مگر عین اس وقت ایک مدبر و ہوشمند فرانسیسی جرنیل گلینی نمودار ہوا، جس نے جرمنوں پر وہ کاری وار کیا کہ انہیں پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹے۔ اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی اور آئندہ 4 برسوں تک بھی کبھی تھوڑا جرمن بڑھ آتے تو کبھی فرانسیسی پیش قدمی کرتے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی فوجوں یعنی برطانوی فرانس، سربیا اور روسی بادشاہت کے بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور امریکہ بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے، جبکہ جرمنی اور آسٹریلیا اور ہنگری پر مشتمل فوج ان اتحادیوں کے خلاف لڑنے، جن کے ساتھ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت ماند پڑ گیا جب یہ لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا، جبکہ مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی، لیکن تنازع کی سطح مغربی محاذ کی برابر ہی تھی۔ شمالی اٹلی، بالکان علاقے اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوئی
پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں کل ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 2 کروڑ تھی۔ بہرحال یہ تعداد اس سے پہلے کے 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھیں۔ جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 عیسوی کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جب فرانس کے دریائے سومے کے علاقے میں موجود برطانوی فوج کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا، جب جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% حصے سے محروم ہونا پڑا۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بلا واسطہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد 1 کروڑ 30 لاکھ تھی۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی لاشوں کے سڑنے گلنے سے مہلک بیماریوں کے جراثیم پھیلنے لگے اور اس کی وجہ سے جنگ زدہ علاقوں میں اسپینشن فلو پھیل گیا، جو تاریخ کی سب سے موذی وبا تھی۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ رہائشی علاقوں اور صنعتوں کا نقصان بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوا تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ 11 نومبر 1918 کو صبح 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بند ہو گئی۔ ان تباہیوں کی وجہ سے اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرنے لگے تھے۔ جنگ تو بند ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ اب اگر اس جنگ کے نتائج پر غور کیا جائے تو اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری سلطنت، ترکی، بلغاریہ اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 عیسوی کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین معاہدہ رسائی ہوا، لیکن مسلم دنیا پر اس کا برا اثر ہوا۔ چونکہ ترکی جرمنی کا اتحادی رہا، اس لیے اسے اس جنگ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ عربوں اور ترکوں کی جنگ ہوئی اور اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی اور ترکیوں کے بہت سے عرب علاقے ترکی کے سلطان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر قبضہ کر لیا اور ترکی کی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا، لیکن کمال اتاتارک نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اسی جنگ کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ، جو کہ 1517 عیسوی سے کسی نہ کسی شکل میں قائم تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ جنگ ظلم و بربریت کی داستانوں پر مشتمل تھی، لہٰذا یہ برداشت واردی کے جذبوں کو مزید کم سے کم تر کرتی چلی گئی۔ دنیا کے بیشتر اقوام میں اس جنگ میں آہستہ آہستہ حصہ بنتی گئی اور یوں پوری دنیا اس جنگ کی جھلستی چلی گئی۔ اس جنگ میں دنیا میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ پہلی بار دنیا نے زہریلی گیس کا استعمال دیکھا۔ یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی، جس میں تقریباً 2 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد غربت، بھوک اور بیماری کی نذر ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے اتحاد بننے لگے تھے۔ 1904 عیسوی میں فرانس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا جو باقاعدہ اتحاد تو نہیں تھا، تاہم قریبی تعلقات کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اسی طرح ایک معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین 1907 میں ٹرپل انٹینٹ کے نام سے معاہدہ ہوا تھا، جس میں روس، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اس طرح اب یورپ نظریاتی اعتبار سے تقسیم ہو گیا تھا، ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، سربیا اور اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس اور برطانیہ تھے۔ جاپان بھی 1902 عیسوی میں برطانیہ سے معاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برطانیہ کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا۔ ان اتحاد کے خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا تنازع تھا۔ اس تنازع کے بظاہر ابتدا ایک قابل قتل سے ہوئی، لیکن جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلاتے رہے۔